السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی پیارا اور دل کو چھو لینے والا واقعہ، غلط فہمی۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اسے کچھ کہہ پاتے، اس بچے نے دوسرے سیب کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر والد دھک سے رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تبھی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو یہ لے لیں، یہ والا زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی کبھی پوری بات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم آدھی بات سن کر آگے بڑھا دیتے ہیں، ہم آدھا سچ سن کر حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، ہم آدھے جھوٹ کو سن کر آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن صبر سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا یا کسی پہ کوئی الزام لگایا گیا ہے، آپ نے سنے سنائی بات پہ بھروسہ کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ کیوں؟ یہ سب شیطان کے حربے ہیں میرے بچوں، یہ سب شیطان کے حربے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو ایسے ایسے کاموں میں لگا دے کہ آپ بس غلط فہمیوں میں مبتلا رہیں، آپ گناہوں میں مبتلا رہیں اور اس رب کی ذات کو بھول جائیں جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ہم آپس کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں شیطان سب سے زیادہ نفرت پیدا کرتا ہے۔ فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے وہ بات کی، آپ نے خود سنی اس کی کانوں سے، خود اس کے منہ سے سنی، بس سنی سنائی بات پہ ہم یقین کر لیتے ہیں، یا جو آدھا نظر آتا اس کو پوری بات سننے سے پہلے اس کو چماڑ مار دیتے ہیں۔ پہلے بات تو پوری سنو، پہلے کسی کو وقت تو دو، کسی کو سمجھو تو صحیح۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اس کو اکیلے میں بلا کے اس کی پوری بات تو سن لو۔ نہیں، ہم نہیں سنیں گے، ہوا تو ہوا کیسے؟ اس کی سب سے بڑی مثال ایسے دیتا ہوں بیٹا۔ ایک لڑکی کو فون آیا، اس نے فون اٹھایا اور کہا رانگ نمبر، پھر دوبارہ فون آیا۔ جب لڑکی کی آواز لڑکے سن لیتے تو زیادہ ہی ہوشیار ہو جاتے ہیں، بابا اب تو یہ میں پٹا کے ہی رہوں گا اس نے۔ تو ایسے لوگ جو بغیر الزام لگا دیتے ہیں صرف یہ دیکھ کے کہ میسج آئے ہوئے ہیں، کال آئی ہوئی ہے، یا کسی کے سٹیٹس کو خراب کرنا، کسی کی عزت کو داغ لگانا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی پر بلیم کرنا، صرف اور صرف سنی اور دیکھی بات حقیقت نہیں ہوتی۔ جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا وہی سچ نہیں ہے، جو آپ کے کانوں نے سنا وہی سچ نہیں ہے۔ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم اس شخص کو کھو دیتے ہیں، جب ہم اس شخص کو رسوا کر دیتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ناانصافی کی۔ تو وہ جذباتی بن کر کوئی کام مت کرو، جذباتی انسان ہمیشہ ناکامیاب رہتے ہیں۔ ایسے انسان بنو جو صبر سے کام لیں۔ صبر کرنے والا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور معاف کرنے والا اس سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ صبر کرنے والا اور معاف کرنے والا، یہ دو کام دیکھو، غلطی کس سے نہیں ہوتی یہ بتائیں مجھے، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ مجھ سے، آپ سے۔ اگر آپ بول دیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی دنیا میں تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان گناہ گار ہے
انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے. فرشتہ ہوتا تو گناہ نہیں کر سکتا, لیکن انسان ہے, انسان گناہ کر سکتا ہے. اور شیطان کسی کو بھی بہکاتا ہے. یہ ہمارا نفس ہے, ہمارے کنٹرول میں نہیں جاتا, ہم بہک جاتے ہیں. ہم بہت زیادہ کمزوری مان کے ہیں. جب ہم بہک جاتے ہیں, دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں, اچھا بننا چاہتے ہیں, لوگ ہمیں تانے دے دے کے بولتے ہیں یہ تو گندا انسان ہے, یہ تو غلیظ انسان ہے, اس کو صحیح ہونے ہی نہیں دیتے. موقع تو دو, چانس تو دو, موقع دو کسی کو بدلنے کا, تبدیل ہونے کا. 1 2 3 زندگی میں ہر کسی کو چانس دو. بے شک آپ کی بیٹی غلطی کرے, بے شک آپ کا بیٹا غلطی کرے, بے شک آپ کی بہو بیگم غلطی کر سکتی, کوئی بھی کر سکتا ہے. تو غلطی ہر کوئی کرتا ہے, لیکن معافی دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ بھی معاف کرنے والے بنے تو دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے آپ کو. لیکن اگر آپ جلن, حسد, تکلیف میں مبتلا رہیں گے, سزائیں دیں گے, تو کبھی سکون کی نیند نہیں رہ سکتے. آج جس کو تکلیف دی ہے سب سے معافی مانگے. جس کو تکلیف دی, جس پہ برا الزام لگایا, اس سے معافی مانگو. ہو سکے تو اکیلے مانگو. اگر زیادہ آپ کو سکون نہیں مل رہا تو سب کے سامنے معافی مانگے. کوئی ایشو نہیں, آپ معافی مانگو گے چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے. لیکن ایسا نہ ہو جو گناہ ہو اور اس کی معافی سب کے سامنے مت مانگیے گا, اکیلے میں مانگے. لیکن اگر کوئی سب کے سامنے بے عزتی کی ہے تو سب کے سامنے ہی معافی مانگ لے, کوئی ایشو ہے نہیں ہے. اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. ہاں, آپ کا رشتہ, آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی. لوگوں کے سامنے نہیں, اس شخص کے سامنے جس کی آپ نے بے عزتی کی, اس کو خوشی ہوگی, وہ دل سے آپ کو معاف کرے گا, اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا. معافی مانگنے والے بنے. میں امید کرتا ہوں آپ معافی مانگیں گے اور غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہوں گے, کیونکہ غلط انسان کوئی نہیں ہوتا, یہ تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو انسان کو غلط بنا دیتی ہیں. امید کرتا ہوں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم